ثانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں قیمتی اور عظیم ساعتوں میں اس کے حضور جبینے ٹیکنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے، آمین۔ جو آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ آیت کریمہ اللہ کے محبوب اور مکرم اور خلیل جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور آپ پر جو خدائی انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام کے طور پر نازل ہوئی۔ ویسے تو پوری زندگی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش میں، امتحانات میں گزری، پھر جیسا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی بھی ویسی عطا فرماتا ہے، ویسی عزتیں اور ویسی عظمتیں۔ امتحان نارمل تو کامیابی بھی نارمل، امتحان اعلیٰ پائے کا ہو تو کامیابی بھی بندہ اعلیٰ پائے کی عطا فرماتا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت آپ جانتے ہیں، یہ ار نامی ایک علاقہ میں ہوئی جو بابل، موجودہ جو عراق ہے، بصرہ کے قریب وہ جگہ تھی ار، وہاں پہ جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ کچھ عرصہ آپ غار میں رہے، غار سے باہر آئے تو چچا کے گھر میں بت پرستی عروج پہ تھی، جس کو قرآن نے جس کا نام آزر بیان کیا، وہ آپ کا چچا تھا۔ بالآخر ایک دن نہیں تو 2 دن نہیں تو 4 دن، کچھ دنوں کے بعد چچا نے کہا کہ ابراہیم کچھ میرے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو، بت میں بنا دیا کروں گا، تم جا کے بیچ آیا کرو۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ الغر جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو تو اللہ نے توحید کا علم بردار بنایا تھا، آپ نے اس کو بلند کرتے ہوئے بتوں کے خلاف مضبوط اور توانا آواز اٹھائی۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ نے جو وہاں کا شاہی بت خانہ تھا اس میں آپ چلے گئے اور سارے بتوں کو توڑ تاڑ دیا، اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھ دیا۔ تو یہ واقعہ میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، مختصر انداز میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو دیکھا تھا، سارے میلے میں جا رہے تھے، وہ کہتے تھے میں نے نہیں جانا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا بھی تھا اور یہ بھی وہی کلہاڑا ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم کو بلاؤ، یہ ہمارے بتوں کی توڑ پھاڑ آپ نے کی ہے۔ ہم نے بولا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو، ان کی پوجا کرتے ہو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ بالآخر معاملہ چلتا رہا، نمرود کے شاہی دربار میں پھر مناظرہ بھی ہوا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اس سے پہلے اللہ نے جناب ابراہیم کو مشاہدہ کرا دیا تھا کہ کیسے میں زندگی دیتا ہوں اور کیسے موت دیتا ہوں، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، فانفخ فیہ فی الطیر۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تو زندگی دیتا ہے، کیسے موت دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو جانتا نہیں؟ میں مالک جانتا تو ہوں، اطمینان قلب چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، مرغ، کوا، مور اور کبوتر،
فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ ان کا مسئلہ بناؤ، مسئلہ بنا کے ان کے سر تن سے جدا کر کے گوشت کو کاٹ کے قیمہ بنا کے 4 ٹکڑوں میں گوشت کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھو، اور وہ پہاڑ کی عین نشیب و فراز گھاٹی میں جا کے پھر انہیں آواز دو۔ پھر جناب ابراہیم نے ایسا کیا، آواز دی، سارے وہ جو گوشت کا مسئلہ بنا ہوا تھا، مور کا گوشت الگ ہوا، کوے کا، یہ قرآنی واقعہ ہے، اس کا الگ ہوا، اس کا الگ ہوا، اور دوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم نے سر اپنے پاس رکھے تھے، اپنے اپنے سر کے پاس جڑے اور پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ مشاہدہ اللہ نے پہلے کرا لیا تھا، یہ بات ڈیٹیل کا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے موت اور حیات کا فلسفہ جناب ابراہیم کو پہلے بتا دیا تھا، تو جناب ابراہیم نے مناظرے کے اندر بھی وہی دلیل پیش کی، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو وہ بدبخت تو موت اور زندگی سے ناآشنا تھا، اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک جیل والے کو پکڑ کے رہا کر دیا اور آزاد شخص کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، فرمایا کیسا لعین اور لعنتی ہے، اور نبی اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بدبخت ایسا ہے، یہ تو موت اور حیات کے فلسفے سے ناآشنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے لکھا کے دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ الغرض اس نے کہا کہ نمرود نے اعلان اور آرڈر جاری کر دیا کہ جناب ابراہیم کو آگ کے چکھے میں ڈال دیا جائے، ہماری وہ عید کا دن ہوگا ہمارے لیے جس دن ابراہیم کو ہم آگ میں جلا دیں گے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک وہ چکھا لاوے کی صورت میں تیار ہوتا رہا۔ توہمات میں جیسے آج کل ہمارے کچھ دوست پڑے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسا تھا، کوئی عورت حاملہ تھی تو میرا یہ معاملہ آسانی سے ہو جائے، میں اتنے من لکڑی ڈالوں گی، میں تیل ڈالوں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ لوگوں نے 40 سے 50 دن تک وہ آگ تیار ہوتی رہی، 45 مربع میل اور 45 فٹ اونچی وہ ایک باؤنڈری وال تھی جس کے اندر آگ کو تیار کیا گیا، حتیٰ کہ اتنی آگ تیار ہوئی، لاوا اتنا پک گیا کہ اس آگ کے اوپر سے فضائی حدود میں اگر پرندہ بھی گزرتا تو وہ کباب بن کر نیچے گر جاتا، جل کر راکھ ہو جاتا۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو آگ کے اس چکھے میں شیطان نے کہا ایسے نہیں ڈالو، منجیک بناؤ۔ سب سے پہلے منجیک اس وقت بنائی گئی، منجیک کے اندر ڈال کر آپ کے ہاتھوں کو باندھا گیا، آپ کے پاؤں کو باندھا گیا۔ واہ ابراہیم تیری عظمت پر قربان، کتنے کتنے امتحانات آئے، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، جناب ابراہیم اللہ اکبر جب ڈالا جا رہا تھا، حوریں اور غلمان بھی یہ عجب منظر دیکھ رہے تھے، کیا منظر ہے، حوریں رو رہی تھیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے مالک تو نے تو اس کو خلیل بنایا ہے، پھر خلیل کو آگ میں ڈال رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر مدد کے لیے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر آزما لو۔ ہوا کا فرشتہ آ گیا، اے خلیل اللہ علیہ السلام مجھے حکم دیں اسی آگ کو اٹھا کر میں نمرود کے گھروں پر اور نمرودیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دوں۔ فرمایا نہیں، یہ میری اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ بادل کا، پانی کا فرشتہ آ گیا، اجازت ہو تو اتنا پانی بہاؤں یہ آگ گلزار بن جائے۔ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، تسبیح میں مصروف تھے۔ اللہ نے فرمایا جبریل فوراً سدرہ چھوڑو، جاؤ ابراہیم کے پاس۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، جناب جبریل علیہ السلام تشریف فرما، حضور حکم، میں حاضر ہوں۔ فرمایا نہیں جبریل، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے،
آج کل کے اس دور میں، مادیت زدہ دور میں، جب لوگوں کے عقل اور فہم اور فکر عروج پہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی معاملہ اس طرح ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا ہے اللہ کے نبی جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، فرمایا جبریل پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، ڈائریکٹ اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، کسی کی مدد کی، سہارے کی، وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بھائیو وسیلہ ضرورت ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ وسیلہ جناب ابراہیم کو تو چاہیے تھا، لیکن وسیلہ ایسا چاہیے تھا جس کی نسبت، جس کا مقام جناب ابراہیم سے بلند ہو۔ جناب جبریل تو جناب ابراہیم کے غلام اور خادم کی حیثیت رکھتے تھے، اور زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جناب ابراہیم کو بھی جس دور میں جس پیغمبر کو مشکل پیش آئی اس نے وسیلہ اختیار کیا، اور جس ذات کا واسطہ اور وسیلہ اختیار کیا وہ ذات مصطفیٰ پیغمبر جان عالم رحمت کائنات۔ جناب ابراہیم تب ان سے مدد لیتے اگر مقام میں وہ بلند ہوتے۔ جناب جبریل تو خود چھوٹے تھے جناب ابراہیم سے، تو کیسے مدد لیتے؟ جناب جبریل نے عرض کی اگر مجھ سے کچھ نہیں لینا دینا تو چلے خدا کو عرض کر لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ اس کا ابراہیم، اس کا خلیل چکھے میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں وہ خدا دیکھ تو رہا ہے۔ فرمایا اگر میرا خدا اسی بات میں راضی ہے کہ خلیل کو آگ کے چکھے میں ڈال دیا جائے تو خلیل کی یہ ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو میں خدا کے راستے میں قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محو تباشائے لبے بام ہے۔ عقل سیڈ پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، عشق نے کہا دیکھنا نہیں ہے، چھلانگیں لگاؤ۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام، اللہ اکبر، زمانے کو حضور کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی نے شرح جامی کے اندر لکھا ہے کہ جس دور میں بھی زمانے کو، انبیاء کو، رسل کو، پیغمبروں کو ضرورت مشکل پیش آئی، انہوں نے حضور کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگی۔ جناب آدم علیہ السلام کو دیکھیں، 300 سال تک روتے رہے کہ نہیں روتے رہے؟ آخر میں 300 سال بعد بھی مصطفیٰ جان عالم کا نام اقدس زباں پہ آیا۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے کیسے پہچانا، یہ نام کیسے پہچانا؟ اس نام کے لیے تو آدم میں نے کائنات کو سجایا، بنایا ہے، ٹھہرایا ہے۔ فرمایا مالک جب پیدا کیا تھا ساق عرش پہ لکھا ہوا تھا، یہ کوئی نام عام نام نہیں ہے جس کو اپنے نام کے ساتھ انہیں ٹھہا رکھا ہے۔ فرمایا آدم میں نے تمہاری توبہ قبول فرما دی۔ ملا عبد الرحمن جامی تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے تھی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، پھر توبہ کو قبول کیا اور فرشتوں کا جنت کے اندر مسجود الملائکہ آدم کو بنایا۔ فرشتوں کو فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ کیا خیال ہے وہ سجدہ جناب آدم کو کیا جا رہا تھا؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں وہ سجدہ نور محمد کو کیا جا رہا ہے۔ جناب نوح کی کشتی بھنور سے پار آئی تو وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے تھی۔ جناب ابراہیم آگ کے چکھے میں آگ گلزار بن گئی تو علماء کہتے ہیں وہ آگ گلزار بنی تو نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے لخت جگر جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیری جا رہی ہے، وہ بھی واسطہ اور وسیلہ صدقہ ذات مصطفیٰ پیغمبر جان عالم کا تھا۔ اللہ اکبر، جن کے جناب جبریل نے فوراً سدرہ کو چھوڑا اور آنے واحد میں پہنچے۔ جبریل سے پوچھا گیا، حضور علیہ السلام نے جبریل تو نے کتنی دفعہ اچانک تجھے پہنچنا پڑے اور تم اچانک پہنچے ہو؟ جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میں تسبیح میں مشغول تھا، آواز آئی جبریل فوراً جاؤ میرے یوسف کو بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، پانی تک یوسف نہ پہنچنے پائے تم پہلے پہنچ جاؤ۔ اے بندہ نواز میں تیزی کے ساتھ پہنچا، ابھی یوسف کنویں میں ڈالے گئے تھے میں پہلے پہنچ گیا، میں نے پرہائے ملکوتی پہ جناب یوسف کو اٹھا لیا۔
جبریل پھر جناب جبریل کہتے ہیں آقا بندہ نواز دوسرے اس موقع پر میں تیزی کے ساتھ حاضر خدمت ہوا جب جناب ابراہیم کو آگ کے چیخے میں ڈالا جا رہا تھا، میں فوراً پہنچ گیا۔ اور پھر تیسرے موقع پہ جب جناب اسماعیل کی گردن پر چھری پھیری جا رہی تھی، چھری ابھی جناب ابراہیم نے رکھی تھی، آواز آئی میرے جبرائیل جنت سے مینڈا لاؤ، اسماعیل قربان نہیں ہونے چاہیے۔ تو جناب یہ زمانے والے یہ کسی کے تفکر میں نہ آیا کریں، اپنے بڑوں کا عقیدہ اکابرین کے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ لوگ پتہ نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حضور علیہ السلام کی حاجت تھی۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا گیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے منجیک سے اٹھا کے نیچے بٹھا دیا، اور اللہ پاک نے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خبردار آگ ابراہیم کو جلانا مقصود نہیں ہے، اے آگ خبردار ٹھنڈی ہو جا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا، اگر ساری ٹھنڈی ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ بن جاتی، تو فرمایا صرف ٹھنڈی نہیں ہونی، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ فرمایا ابراہیم کو جلانا مقصد نہیں ہے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی بندگی کو اس کے زاویے پر آزمانا چاہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کیا ہے۔ میرے عشق کی خاطر ابراہیم نے بیوی کی محبت کو قربان کر دیا ہے، میرے عشق کی خاطر ابراہیم نے اپنی اولاد کی محبت کو قربان کر دیا ہے، اولاد کی جوانی کو قربان کر دیا ہے، باقی جان بچ گئی تھی، مال ریور مال مویشی سب کچھ قربان کر دیا ہے، اے آگ صرف جان بچ گئی تھی۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جان میرا خلیل جان بھی سپرد کرتا ہے کہ نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، خبردار آگ ابراہیم جلنے نہ پائے، آج ہم نے ابراہیم کو آزما لیا ہے، ابراہیم نے تو میرے عشق میں سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ فرمایا آگ گلزار بن جا، وہ ساری آگ گلزار بن گئی، اللہ اکبر، آگ گلزار ہو گئی۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی، اور محدثین کہتے ہیں کہ 40 سے 50 دن تک جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، ایک سائڈ پہ آگ تھی نمرودیوں والی سائڈ پر، دوسری سائڈ پہ جس میں جناب ابراہیم تھے وہاں پہ گلزار تھی۔ اللہ اکبر، آگ کا کام تو جلانا تھا، لیکن جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو آگ بھی جانتی تھی۔ 50 دنوں کے بعد نمرودیوں نے نمرود کو کہا کہ اے نمرود، جس مقصد کے لیے چکھا اور لاوا تیار کیا گیا تھا، ابراہیم تو ویسے موجود ہیں، آگ نے تو ان کو جلایا ہی نہیں۔ نمرود ملاحظہ کرنے کے لیے، تاریخ ابن کثیر کے اندر آتا ہے، ملاحظہ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچا تو ایک آگ کا شرارہ اٹھا اور اس کے پاؤں پہ لگا اور پاؤں اس کا جل گیا، اور اس نے سوچا کہ آگ تو وہی ہے جس میں ابراہیم کو ڈالا گیا، اور مجھے اتنا نقصان پہنچا دیا، ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ تو نمرود کہنے لگا اے ابراہیم، تمہارا رب تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تمہارے رب نے تجھے محفوظ رکھا ہے، میں تمہارے رب کے نام پر 4000 گائے ذبح کروں گا۔ تو نمرود نے پھر 4000 گائے ذبح کی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر کیا، اور پھر آپ بصرہ کے علاقہ اپنا چچا کے گھر میں آئے، کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کیا، اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی جناب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اب اس علاقے سے آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ بصرہ سے پھر ہجرت کر کے جانب فلسطین، جانب شام آپ روانہ ہوئے، شام آئے۔ سب سے پہلے شام آنے کے بعد
جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام، یہ 3 نفوس تھے، جناب سارہ تھی، جناب ابراہیم تھے اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ یہ رشتے میں آپ کے بھتیجے لگتے تھے۔ جب شام میں پہنچے تو یہ 2 اشخاص جناب ابراہیم پر ایمان لا چکے تھے۔ شام میں پہنچے تو اللہ نے جناب لوط کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر جناب ابراہیم نے وہاں سے بھی سفر اختیار کیا، فرمایا اے لوط تم یہاں پہ رہو۔ آپ نے فلسطین کا سفر شروع کیا۔ فلسطین میں پہنچے۔ فلسطین آپ جانتے ہیں وہ سرزمین ہے جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، انبیاء کی سرزمین۔ اور یہ وہ خطہ نور ہے جہاں پہ اللہ ڈائریکٹ آسمان سے میٹھا پانی نازل کرتا ہے، اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی میٹھا پانی ہوتا ہے وہ سرزمین فلسطین سے قدرت کے نظام کے تحت سپلائی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میٹھا پانی ارض فلسطین میں آسمان سے نازل کیا جاتا ہے۔ اللہ کو تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے۔ پھر جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے وہاں پہ فلسطین میں قحط تھی، شدت تھی قحط کی، قحط سالی عام تھی۔ آپ نے وہاں سے پھر سفر اختیار کیا جانب مصر۔ مصر کی طرف آپ روانہ ہوئے تو آپ ایک علاقے میں پہنچے جہاں پہ رکیون نامی بادشاہ تھا۔ جیسی کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ علاج بھی ویسا عطا فرماتا ہے۔ جناب سارہ ساتھ تھی، اور جناب سارہ بڑی حسین و جمیل تھی اور پردے کی پابند تھی۔ علماء نے لکھا حضرت سارہ سے جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے جناب اسماعیل تھے جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جناب سارہ سے۔ اور جناب سارہ اتنی حسین و جمیل تھی، انہی کی طرز پہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام پھر بعد میں پیدا ہوئے۔ اتنی حسین و جمیل حضرت سارہ۔ رکیون نامی بادشاہ کی سلطنت سے یہ سفر کر رہے تھے فلسطین سے مصر کی جانب، تو اس نے ایک اپنی خواہش کے لیے ایک قانون بنایا ہوا تھا، وہ بدماش قسم کے بادشاہ نے، کہ اس شہر سے میری سلطنت سے جو بھی بندہ گزرے، اگر اس کے ساتھ خاتون ہو، اگر شوہر ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، اگر اس کا بھائی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام جب شہر میں پہنچے تو یہ بھی خدائی راز اور حکمت تھی۔ شہر میں پہنچے تو اس کے سپاہیوں نے آپ کو گھیر لیا، فرمایا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری دینی بہن ہے۔ انما المؤمنون اخوہ کے ساتھ رشتہ تو اور تھا، دین میں تو ہم سارے ویسے بہن بھائی ہیں، تو فرمایا یہ میری دینی بہن ہے۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو کہا کہ یہ بادشاہ کے اس کو حاضری دینی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لے جائیں۔ جناب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام باہر بیٹھے پریشانی کے عالم میں، جناب سارہ اندر چلی گئیں، اور وہ بدبخت ایسا بادشاہ تھا، وہ خواتین کی عصمت سے کھیلتا تھا۔ جناب ابراہیم باہر پریشان ہیں، جناب سارہ اندر پریشان ہیں۔ زمانہ بدلتا ہے تو بدل جائے، جدت آتی ہے تو آ جائے، تفکرات تبدیل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، قانون قدرت ایک ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم پریشانی میں گر جاؤ، مشکل میں پھنس جاؤ، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد حاصل کرو یا نماز سے صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی مشکل آئے سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ چھوٹی سی بھی پریشانی لائق ہو جائے نا، بس جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسجد میں کیسے جائیں، جبکہ قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان یہ کہتا ہے جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز سے مدد حاصل کرو۔ جناب ابراہیم نے باہر نماز وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ جناب سارہ اندر پہنچی تو بادشاہ، وہ بد لغام بادشاہ، اس نے دست رازی کا ارادہ کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا میں ایک پاک باز خاتون ہوں، مجھے 2 رکعت نفل ادا کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز شروع کی۔ جناب ابراہیم باہر پریشان ہیں، یا اللہ میری سارہ کی حفاظت فرما، عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہتیں کھول دیں، اور جناب ابراہیم سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ نیچے نظر جاتی تو تحت الثری تک جاتی، اوپر نظر اٹھاتے تو عرش اولا تک نظر جاتی۔
اندر جو کچھ ہو رہا تھا جناب ابراہیم باہر ملاحظہ کر رہے تھے۔ آپ نے جناب سارہ نے نماز شروع کی، اس نے دیکھا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، نماز تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس نے دست رازی کا ارادہ کرنا چاہا تو تاریخ کے اندر آتا ہے اسے مرگی کا دورہ پڑا، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی اور وہ وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس کو مرگی کا دورہ پڑا، تاریخ کا پہلا شخص تھا۔ جناب سارہ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی عزت پہ اس نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مرگی کا دورہ نازل کیا۔ کیا شان ہے جناب سارہ کی، عفت ابراہیم اور عصمت ابراہیم کی، کہ ظالم بادشاہ نے دسترازی کا ارادہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرمائی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج اندازہ کریں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی خاتون کی عزت اور عصمت کی بات آئے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جناب ابراہیم کی بیوی کی شان کا مقام یہ ہے تو امام الانبیاء کی بیوی کا شان اور مقام کیا ہوگا۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو آج کل سوشل میڈیا پہ امی جان سیدہ ام عائشہ صدیقہ کے لیے زبانیں دراز کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہوا، پتہ نہیں کہاں کے نام نہاد سکالرز ہیں اور بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے سیدہ سارہ کی عفت اور عصمت، جن کے لیے جناب سارہ کی عفت اور عصمت کا ذکر تورات میں ملتا ہے، یہودی تورات کے اندر پڑھ کر جناب سارہ کی عفت و عصمت کے قصے بیان کرتے ہیں۔ جناب اماں جان کی عفت و عصمت میں تو اللہ نے پوری سورہ نور کے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائیں، تو آپ کی شان اور آپ کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جن کو دیکھ کے مصطفیٰ جان عالم خوش ہو جایا کرتے تھے، کبھی ہریرہ کہہ کے بلاتے، کبھی حریرہ کہہ کے، کبھی پھول کہہ کے بلاتے، کبھی کیا۔ یہ جہنم کے خنزیر بننے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ امہات المومنین کے متعلق زبان دراز کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی سکالر بن جائے، چاہے جتنا مرضی سیف الحدیث مفسر قرآن فلاں 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 بن جائے، لیکن جس کو حضور کی، جس کو امی جان کا حیا نہیں ہے، اللہ ہی پناہ دے ایسے فتنوں سے۔ جناب سیدہ سارہ کو اس نے دست رازی کرنا چاہی تو مرگی کا دورہ پڑا، زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے نماز ختم کی تو گڑ گڑانے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور اللہ کے حضور دعا کریں، میں اب دست رازی نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، چین چلتی رہی۔ تیسری دفعہ اس نے کہا میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں، اس کے بعد میں کوئی دست رازی نہیں کروں گا۔ آپ نے پھر معاف کر دیا اور اس کے متعلق دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جناب سارہ وہاں سے آ رہی تھی تو اس نے رکیون نامی بادشاہ نے کہا ایسے نہیں جانا، آپ آئی ہیں تو مجھ سے کوئی تحفہ لے کے جائیں۔ ایک جادوگرنی پہلے بھی ہے، وہ بھی اسی قسم کی، کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ پہلے میری بادشاہت کے اندر جیل میں قید ہے۔ جناب سیدہ ہاجرہ اس کی جیل میں قید میں تھی، تو اس نے حضرت سارہ کو واپس روانہ کرتے ہوئے تحفے کے طور پر، غلامی کرنے کے طور پر جناب سیدہ ہاجرہ کو سیدہ سارہ کے ساتھ باہر بھیجا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، جناب ہاجرہ کا امتحان ختم ہونا تھا، اس کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ سارہ کی۔ جناب سارہ گئی اکیلی تھی، جب واپس پلٹی تو جناب سیدہ ہاجرہ بھی ساتھ تھی، اور واپس آئیں تو آتے ہی جناب سارہ نے اپنے سرتاج جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو واقعہ بیان کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا اے میری زوجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محل کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ اندر ہو رہا تھا میں ابراہیم باہر بیٹھ کر ملاحظہ کر رہا تھا۔ تو جناب ابراہیم حضرت سارہ کو لے کے، حضرت ہاجرہ کو لے کے پھر وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، مصر میں آپ پہنچے۔ اس وقت جناب حضرت سارہ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ چکی تھی، شادی کو کم از کم 20 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں پہنچے، مصر میں پہنچے، ایک دن جناب حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے ابراہیم میں خوشی سے اس شہزادی کو آپ کے عقد میں دیتی ہوں، آپ کے نکاح میں دیتی ہوں۔
ہماری اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میں بڑھاپے کو پہنچ چکی، آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے، آپ ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ جناب حضرت سارہ نے خوشی سے اجازت دی، حضرت ہاجرہ کا جناب ابراہیم کے ساتھ پھر نکاح ہوا۔ نکاح جب ہو گیا، پھر یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے، جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے نکاح کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، جناب جبریل نے آ کر بشارت دی، اے ابراہیم ہم آپ کو نیک فرما بردار مطیع بیٹی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پھر جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو ہم انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا